اچھا علی نواز وان صاحب، کیا یہ مناسب ہے کہ حکومت کے وزراء جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک اپوزیشن پارٹی جو ہے اس میں چچا اور بھتیجی کی لڑائی ہو جائے آپس میں؟ بس سارا زور ہی اسی بات پہ۔ اچھا دیکھیں، میں اس کو اس طرح بات کو ڈسکس کرتا ہوں کہ پی ایم ایل این دو فیکشنز میں، ٹھیک ہے، اور دو فیکشنز کون سے ہیں؟ ایک پی ایم ایل این حقیقی ہے اور ایک پی ایم ایل این پاکستان ہے۔ پی ایم ایل حقیقی کا کوئی سٹیک نہیں ہے پاکستان میں، وہ سسٹم کا حصہ نہیں۔ نواز شریف صاحب کنوکٹڈ ہیں، الیکشن نہیں لڑ سکتے، سیاست میں نہیں آ سکتے۔ مریم بی بی کنوکٹڈ ہیں، الیکشن میں نہیں لڑ سکتی، سیاست نہیں کر سکتی۔ جو پی ایم ایل پاکستان ہے ان کے سٹیک ہیں، وہ لیڈر آف اپوزیشن تھے، پی اے سی کے ہیڈ تھے، پورے جماعت کو وہ ہیڈ کرتے ہیں، پریزیڈنٹ پی ایم ایل این کے۔ تو اب آپ کے سامنے ایک ان کا فیکشن کہتا ہے سسٹم دھڑم سے گر جائے، جو آپ نے تقریر سنی ان کی میاں صاحب کی، جو بیمار ہیں اور جن کا دماغ کو جو خون صحیح طرح نہیں پہنچتا، تو بیچارے دماغی اور نفسیاتی اس کے مسائل بڑھ تو جاتے آپ ہیں۔ مان رہے ہیں کہ وہ بیمار ہیں؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں، میں تو آپ کو تقریر جو آپ نے سنی ہے، کوئی عام حالت میں نارمل انسان پاکستان کے اداروں کو اس طرح تضحیک امیز لینگویج یوز کر سکتا تو پھر ہوں ان کو باہر ہی رہنا چاہیے۔ نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں علاج کرائیں سر، لوگوں کو بھی پتہ ہے، ان پہ تو ریسرچ ہوگی، آپ دیکھیے گا ان کو تو ریسرچ کے لیے جمع ہو جانا چاہیے کہ ایک بندہ جو کرٹیکل پیشنٹ تھا 24 آورز میں اس کا علاج ہونا ضروری تھا، وہ پچھلے نومبر سے لے کے اس سپٹمبر تک ہاسپٹل بھی ایڈمٹ نہیں ہوا، اس کی بیماریاں بھی ٹھیک ہو گئی، ماشاءاللہ ہٹے کٹے ٹی وی پہ آ کے تقریر کر رہے ہیں۔ تو ان پہ تو ریسرچ ہونی چاہیے بیسیکلی۔ دوسری انہوں نے بات کی محسن بھائی نے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ ریکنسیلیشن والا آپ کا رول پلے کریں، ہم تو ہمیشہ کرتے ہیں۔ اب اگر رانجھا صاحب کو میں ابھی بات پوچھوں گا، جو ترمیم فیٹف کے بل کے اندر آئی ہیں، اینٹی منی لانڈرنگ کے بل کے اندر آئی ہیں، کیا وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے تجویز نہیں کی تھی؟ بہت ساری تھی ترامیم، یہ ایکسیپٹ ہو گئی۔ راجہ صاحب نے کی ہیں تجاویز؟ سنیں یہ تجاویز بہت ساری ایکسیپٹ ہوئی، اور دو پہ ہم سمجھتے تھے اس میں ہماری دونوں کا ڈفرینسز ہے۔ اس میں کیا تھا؟ ایک یہ کہتے تھے کہ اینٹی منی لانڈرنگ کے پریویو سے نیب کو نکال دیا جائے، جو پہلے سے نیب کے پریویو کے اندر تھا۔ ہم تو کہتے ہیں یہ تو آپ 2 دفعہ حکومت کر چکے ہیں، آپ تو کہتے ہیں کہ یہ جو نیب لا بڑا زبردست ہے، ہم اسے چینج ہی نہیں کرنا چاہتے تھے، تو یہ تو پہلے سے اس کا حصہ، تو آپ اس کا کیوں اس کا حصہ نکالنا چاہتے ہیں؟ اس کے اوپر تھا۔ دوسرا فیٹف کے ریلیٹڈ آپ ہی کی ایک تھی میرے خیال رانجھا صاحب کی، تو اس کے اوپر ہمارا کوئی ڈفرینس تھا، کوئی بات نہیں، آئے ووٹنگ ہوئی، اور ماشاءاللہ ہمیشہ کی طرح، چاہے وہ سینٹ کا الیکشن آپ کو پتہ ہے عدم اعتماد ہو، چاہے وہ ہمارا منی بل ہو جس کو کہتے تھے ہم پاس نہیں ہونے دیں گے، ڈبل ڈیجٹ سے ہوا، اس دفعہ ماشاءاللہ یہ بھی ہو گیا، پی ایم سی ہو گیا، 8 لیجسلیشن ہوئی جو ہم پہ سب سے زیادہ کرٹیسائز ہوتا ہے لیجسلیشن نہیں کرتے، تو الحمدللہ ہم نے کی ہیں۔ اور تیسری بات جو آپ نے کی عامر بھائی، کہ آپ نے کہا کہ جو وزراء ہیں ان کی ضرورت، ان کو کیا ضرورت ہے کہ ٹی وی پہ آ کے یا کہ چچا بھتیجا لڑنے والے ہیں، شین نون۔ میں نے آپ کو اس کی پہلے ایک وجہ بتا دی ہے، لڑ نہیں رہے سر، یہ تو آبویس ہے۔ اگر حامد بھائی میں آپ سے پوچھوں کیا شہباز شریف کی پالیسی، شہباز شریف کی سیاست اور نواز شریف کی سیاست سیم ہے؟ چل اس کا ایک اور کام کرتے ہیں، رانجھا صاحب سے آپ پوچھ لیں کہ جو تقریر نواز شریف صاحب نے کی وہ رپیٹ کر دیں گے یا بیٹھ کے؟ لیکن آج شہباز شریف نے کہا ہے کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ کھڑا ہوں، اور مریم نواز کہہ رہی ہے کہ a man who has been always will be a second father to me۔ میں نے بات ختم، میں مانتا ہوں جی ان کی بات۔ رانجھا بھائی بیٹھے سینئر موسٹ ہے ماشاءاللہ، پارلیمنٹیرین ہے، بڑا ان کا ہولڈ ہے اپنے پارٹی کے اندر، یہ جو تقریر نواز شریف صاحب نے کی ہے وہ یہ رپیٹ کر دیں گے بیٹھ کے؟ وہ بشک نہ کریں۔ میں نے سوال آپ سے اس لیے پوچھا کہ آج مریم نواز صاحبہ کو وہاں پہ سوال یہ پوچھا گیا کہ ایک صحافی نے ٹویٹ کیا ہے، اس نے ٹویٹ کیا جی کہ نواز شریف صاحب کے نمائندے کی آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ہے، کیا یہ سوال، یہ خبر درست ہے کہ میاں صاحب کے نمائندے کی آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ہے؟ تو مریم نواز صاحبہ نے کہا کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ بالکل آگے اپنے انٹرو میں بتا دی، انہوں نے کوشچن کر دیا پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کو۔ نہیں، لیکن شیخ رشید صاحب اس کو سمجھے نہیں شاید، یا اس کو ٹویسٹ کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مریم نواز نے یہ کہا ہے کہ جو لوگ جنرل باجوہ سے ملے ہیں وہ نواز شریف کے نمائندے نہیں ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ ویسے رانجھا صاحب، یہ دھواں وہیں پہ اٹھتا ہے جہاں پہ تھوڑی سی آگ لگی ہو، تو یہ کیوں، یہ کوشش کیوں ہوتی ہے حکومتی وزراء کی طرف سے کہ چچا بھتیجا کو لڑا دیا جائے؟ دیکھیں، میں پہلے ایک بات کرتا ہوں، انہوں نے کہا کہ میاں صاحب کے بارے میں کہ ان کی صحت خراب ہے اور دماغ کو کوئی مسئلہ ہو گیا، آکسیجن نہیں پہنچتی شریانوں کو، ڈاکٹرز نے کہا، ڈاکٹر عدنان نے ٹویٹ کیا، اور پھر اس کی وجہ سے پھر یہ بات، میں ایک بات کرتا ہوں، پھر کہتے ہیں کہ یہ بیانات اس وجہ سے آتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب جب انڈیا کے چینل کو بیٹھ کے پاکستان کی فوج کے بارے میں جو ریمارکس دیتے تھے
اور انٹرنیشنل فورمز پہ بیٹھ کے پاکستان کی افواج کے بارے میں جو گفتگو کرتے تھے اس وقت ان کا دماغ خراب تھا اور اب ٹھیک ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک یہ بات ہے کہ یہ جو چاچا بھتیجی کی لڑائی ہے یہ اب سودا پرانا ہو گیا ہے. اب آپ کو ان کے ٹویٹ سے پتہ چل جانا چاہیے کہ اب یہ جو ہے نا یہ جو ہے نا ان کا سودا نہیں بکنا کیونکہ اب یہ ایکسپائر ہو چکا ہے. دیر از نو ون ہو از گوئنگ ٹو بائی دس نیریٹو کہ دیر از سم ڈفرنس بٹوین شہباز شریف اینڈ مریم. اچھا تھرڈلی آج چچا جو ہیں شہباز شریف صاحب ان کی پریس کانفرنس یہ تاثر مل رہا تھا کہ ان کو یقین ہے میں گرفتار ہونے والا ہوں. دیکھیں میں اگر وہ گرفتار ہوتے ہیں بیل پہ ڈیپینڈ کرتا ہوتے نہیں ہوتے وہ تو بات کی بات ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں یہ شیخ رشید صاحب ہو گئے ان کے وزراء ہو گئے یہ ان کے کارپٹ ان کے پیروں کی تلے بہت تیزی سے نکل رہا ہے. ان کو نہیں پتا کون نکال رہا ہے. بس جس طرح پاکستان میں کارپٹ نکلتا ہوتا ہے 2006 میں مشرف صاحب کے نیچے سے کارپٹ نکل گیا تھا وردی پہن کے بیٹھے ہوئے تھے وردی اتر گئی تھی اور وردی اتری تھی انہوں نے خود اتاری تھی. تو وہ 2006 میں تو وہ کارپٹ کھینچنے میں عمران خان کا رول بڑا اہم تھا. نہیں سر وہ کارپٹ کھینچنے میں بڑے بڑے لوگوں کا رول ہے. لوگ سامنے نہیں آتے اور آنا بھی نہیں چاہیے. کارپٹ کھسک رہا ہے برل میں نے ان کو بتا دیا ہے کہ جو لوگ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا جو فیٹف میں کردار ہے. تحریک عدم اعتماد لے کے آئیں گے. تحریک عدم اعتماد آئے گی یا جو بھی بنے گا یہ تو ساری پارٹیز نے الائنس نے میوچولی ڈیسائیڈ کرنا ہے. بٹ آئی ایم ٹیلنگ یو کہ ان کے اندر فیتھ اداروں کا ختم ہو چکا ہے. آپ کو پتہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں یہ محفوظ ہو جاتا ہے. جی ہاں میں بتا رہا ہوں بعد میں پھر میں ریپیٹ بھی کرتا ہوں. آپ کریں میں یہ کہہ رہے ہیں اداروں کا فیتھ ختم ہو گیا. میں کہہ رہا ہوں کون سے ادارے جن پہ نواز شریف صاحب نے تنقید کی ہے آپ پتہ نہیں رانجھا صاحب تو نہیں کوئی چائے پیا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں نہیں میرے کان کھڑے ہوئے ہیں جو انہوں نے کہا نا کارپیٹ کھینچا جا رہا ہے تو کارپیٹ بڑی تیزی سے رول ہو رہا ہے. تحریک عدم اعتماد کی طرف اشارہ ہے. دیکھیں کارپیٹ ان کے ممبران میں بڑے احترام کرتا ہوں جمہوریت کا اور نہیں کہنا چاہیے ان کے ممبران ان کے کہنے پہ تو نہیں آتے اجلاس اٹینڈ کرنے. گھر والوں کے کہنے پہ آتے ہیں. ان کے عمران ابو امی کے کہنے پہ آتے ہیں. ابو امی کے کہنے پہ آتے ہیں. اچھا میں ایک بریک لیتا ہوں. بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.